مکہ، فرمایا اس کے ساتھ بھی عبرت حاصل نہیں کرتے؟ یہ جاتے ہوئے ہجر کی بستیاں شام کو جاتے ہوئے مدینہ منورہ کے راستے میں اب بھی کہتے ہیں ان کے کھنڈرات اسی طرح موجود ہیں، اور ان کے تراشے ہوئے مکانات اب بھی حضور علیہ السلام 9 ہجری میں غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے ان جگہوں کے اندر مت جانا، کچھ صحابہ ادھر ادھر ہونے لگے، فرمایا اور آپ جلدی سے گزر گئے، فرمایا ہلاک شدہ قوموں کے عبرت سے دیکھنا ہے اور اس جگہ کو سیر و سیاحت نہیں بنانا۔ کہیں حضور علیہ السلام اپنا منہ مبارک، چہرہ مبارک لپیٹ کر تشریف لے گئے۔ فرمایا بَإِنَّهُمَا، یہ دونوں بستیاں جو ہیں قوم لوط اور ایکا کی بستیاں، لَبِإِمَامٍ مُبِین، یہ واضح شارع پر موجود ہیں، یہ راستے کے اندر موجود ہیں۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے تھے تو راستے کے اندر حضور نے فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا باکین، مگر روتے ہوئے جاؤ کہیں تمہیں تو نہ پہنچ جائے مصیبت مثل ما اصابہم۔ معمر نے کہا، عبد الرزاق نے معمر سے نکل گیا، ثم قنع راسہ، پھر اپنے سر کو جھکا لیا، واسرع السیر، اور جلدی اپنا چلے وہاں سے، حتی اجتاز الوادی، وادی کو آگے پار کر گئے۔ ان اصحاب ہجر کی بستیاں جو ہے قوم سمود کی رسولوں کو جھٹلائے، ایک رسول کو، صالح علیہ السلام کو جھٹلانا، ایک رسول کو جھٹلانا، سب کو جھٹلانا ہے، سب کا مشن ایک ہی ہے۔ لاشتراکہم فی المجیء بالتوحید وآتیناہم آیاتنا، ہم نے اپنے قدرت کی نشانیاں بھی دی، ان کو ناکہ دی جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، فکانوا عنہا معرضین، پر اس سے اعراض کرنے والے تھے، تفکر نہیں کرتے۔ وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، اور وہ پہاڑوں سے گھر بناتے تھے بڑے امن کے ساتھ، ان میں رہتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر بناتے تھے۔ اب بھی ان کے عجیب قسم کے کہتے ہیں مکانات موجود ہیں جو آج کل مشینری بھی اس طرح نہیں بنا سکتی، جو دیکھنے والے ابن بطوطہ ایک آدمی ہے، اس نے لکھا ہے کہ میں نے ان کے سارے تفصیلی مکانات دیکھے ہیں اور اس میں بڑے ایسے مکانات بنے ہوئے ہیں، اور اندر کے اندر جو ہے وہ حویلیاں، وہ بھی پتھروں کو تراش تراش کے بنایا ہوا ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، ان کو بھی چیخ نے پکڑا صبح کے وقت۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، سورہ آراف میں آیا ہے، علماء نے فرمایا تطبیق یہ ہے، دونوں طرح کا عذاب ہے، آسمان سے چیخ تھی، زمین سے زلزلہ، دونوں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ بھی ٹھیک ہے سورہ آراف میں، اور یہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں کفایت کیا ان سے عذاب نے جو کماتے تھے، من بناء الحصون وجمع الاموال، جو مالوں کو جمع کرتے تھے، وما خلقنا السماوات والارض، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے توحید کے دلائل بیان فرما رہے ہیں، یہ آسمان و زمین ایسے بیکار نہیں بنایا، ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لعبا، آسمان و زمین کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا ترجعون، یہ نہیں ہے، حق کے ساتھ ہے۔ حق کیا ہے کہ ان کو دیکھ کر خالق کو پہچانا جائے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا محالہ، فَيُجَازِي كُلَّ أَحَدٍ بِعَمَلِهِ، فَيُجَازَى كُلُّ أَحَدٍ، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ فَاصْفَحْ، حضور کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے اعراض کرو، درگزر کرو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے۔ الصفح الجمیل، اعراض اچھی طرح اعراض کرنا جزا فضا نہیں ہے، لیکن یہ آیت منسوخ ہے آیت سیف کے ساتھ، جس طرح آپ نے پڑھا ہے اس کے اندر الفوز الکبیر کے اندر، لیکن یہ آیات منسوخ ماننے کے بعد ان کو جو ہے خاص کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب جو ہے بہت پیدا کرنے والا، ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، اور یہ آیات کے شان نزول میں لکھا ہے، حضرت عمر، حضرت علی ابن مسعود، ابو ہریرہ کی روایت ہے، ابو العالیہ مجاہد، سعید ابن جبیر، قتادہ وغیرہ، یہ آیات کا سبب نزول بیان کیا کہ ابو جہل کا ایک قافلہ آیا اور وہ جو ہے مال عظیم لے کر آئے، 7 قافلے تھے۔ صحابہ کرام اس وقت بڑی تنگی کی حالت میں، حضور علیہ السلام، اکثر صحابہ ننگے، کپڑے بھی اتنے نہیں تھے، بھوک بھی تھی، حضور کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ہمیں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیتے، ہمارے صحابہ کو،
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، میرے محبوب آپ کو تو ہم نے 7 آیات دے دی ہے، وہ سورہ فاتحہ کی ہے۔ اس کی تفسیر فرما رہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کو تو ہم نے 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ رواہ الشیخان لأنہا تسنہ فی کل رکعت، ہر رکعت میں، والقرآن العظیم، اور یہی سورہ فاتحہ کی تفسیر یعنی عطف تفسیری ہے، یہ عطف کل ہے بعض کے اوپر، پہلے 7 آیتیں پھر قرآن عظیم آپ کو دیا ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اس پر کیوں آپ رش کرتے ہیں؟ کیوں اپنی آنکھیں اس کو نہ دیکھیں؟ یہ تو دنیا کی ختم ہونے والی ہے۔ 7 کافروں کے بدلے میں آپ کو 7 آیات دی، قرآن عظیم دیا، 7 آیات تسنہ فی کل رکعت، ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ والمثانی مسنا کی جمع ہے، اور بعد میں کہا وہی مقسومۃ بین العبد و بین اللہ نصفین، نصف الاول علی اللہ، اللہ نے اس کو تقسیم کر دیا ہے، پہلا نصف جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے، اور دوسرے میں دعا ہے، اس لیے